اتنے عرصے بعد ایک بار پھر مجھے کہیں اپنی قابلیت کے مطابق نوکری ملنے کی امید تھی۔ مجھے اس نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا تھا۔ گھر میں آج کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ صبح سے جیسے ہی اٹھا تھا، بچے بھوک کی وجہ سے چیخ رہے تھے اور میری بیوی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی کے ساتھ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لاچاری صاف نظر آ رہی تھی۔ روتے ہوئے بچوں کو یوں دیکھ کر میں پریشان ہونے لگا۔ اچانک ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم میرے کپڑے استری کر کے رکھ دو، آج مجھے کسی انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ دعا کرو کہ مجھے وہاں سے نوکری مل جائے، پھر ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ میری بیوی خاموشی سے سوگوار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس مہینے میں کتنی بار ہی انٹرویو دے چکا تھا، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ میرے پاس اتنے ساری ڈگریاں اور اتنے سارے ڈپلومے ہیں جن میں نے ہمیشہ اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ اپنی کلاس میں سب لڑکوں میں ٹاپ کیا کرتا تھا، لیکن اب انہی ڈگریوں کو لے کر میں آوارہ پھر رہا تھا۔ ہر جگہ رشوت چل رہی تھی، ہر کوئی بس اپنا مطلب نکالنے میں لگا تھا۔ مجھ جیسے اہل نوجوان کی یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو ہر جگہ پیسے کی ہی اہمیت تھی۔ لیکن پھر بھی اپنی قسمت جانچنے میں کیا تھا؟ آخر کار میں نے اس انٹرویو کے لیے خود کو تیار کیا اور بھوک سے روتے بچوں کو دیکھ کر لاچار ہو کر مجھے اس انٹرویو کے لیے آنا ہی پڑا۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، مجھے ایک رکشہ ملا۔ بس میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں اپنا کرایہ دے کر جا سکتا۔ میں اس رکشے میں بیٹھا اور اس آفس تک آ پہنچا، لیکن میں یہ بھول چکا تھا کہ میری شکل و صورت، میرے جوتے، میرے کپڑے، سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، سامنے ایک صف دکھائی دی۔ یہ صف یہاں انٹرویو کے لیے آنے والے لوگوں کی تھی۔ ہر کسی کے پاس اچھے کپڑے اور اچھے جوتے تھے، لیکن میرے پھٹے پرانے کپڑے اور 1 سال پہلے لیے گئے جوتے تھے جو کہیں کہیں سے پھٹے ہوئے تھے۔ پھر بھی میں انہیں استعمال میں لاتا تھا۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہاں بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح آج تک ہوتا چلا آیا ہے۔ یہاں بھی رشوت چلے گی، اتنے امیر بڑے لوگ ہوں گے اور وہ امیر لوگ رشوت لے کر کسی نہ کسی کو یہاں رکھ لیں گے۔ میں نو امید ہو کر واپس لوٹنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے میرا نام پکارا گیا۔ باز کے دروازے پر کھڑا آدمی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب لوگوں کی طرف دیکھ کر میرا نام پکارا، کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آخر کار میں دھیرے سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ میرے پھٹے پرانے کپڑوں اور پھٹے پرانے جوتوں کی طرف دیکھ کر اکٹھی نظر ڈالتے ہوئے ایک طرف ہو گیا اور میرے سامنے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول کر میں آفس میں داخل ہو گیا۔ سامنے بیٹھے حماد اپنے دبدبہ دار شخصیت کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے صرف ہاں کہا اور مجھے کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی تک اس کی نگاہیں کمپیوٹر پر جمی تھیں۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے کچھ سوال پوچھنے کا انتظار کر رہا تھا، جانے وہ کیا پوچھے گا، کب انٹرویو لے گا اور کب میں یہاں سے جا سکوں گا۔ اس کے سامنے والی بڑی کرسی بھی اس سے کافی دور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی نظر جا کر میرے جوتوں پر ٹک گئی۔ اچانک سے مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میرے وہ جوتے جو 1 سال پرانے ہو چکے تھے اور ایک طرف سے پھٹ چکے تھے، انہیں میں نے دھاگے اور سوئی کی مدد سے ایک بار پھر سے رفو کر لیا تھا، لیکن ان کی وہ رفو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے مجھے یوں ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے 1 2 سوال کیے۔ میں نے جھجکتے ہوئے تمام جواب اس کے سامنے رکھے اور پھر اپنا بایو ڈیٹا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے یہاں بھی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں بہت ہی امیر لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں بھی یقیناً رشوت ہی چلتی ہوگی۔ میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ تبھی اس نے اپنے سیکرٹری کو آواز دی۔ اس کا سیکرٹری جو دروازے پر کھڑا انٹرویو پر آنے والے لوگوں کو کمرے میں بلا رہا تھا، جلدی سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگا، جی صاحب۔ تو باس نے اس سے کہا، اس لڑکے کا تقریب پر خط تیار کرو، یہ لڑکا کل سے جوائننگ دے رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ میں نگاہیں گاڑے سامنے کرسی پر بیٹھا باس کو دیکھنے لگا۔ اس نے بغیر مجھ سے کوئی اور پوچھ گچھ کے میرے تمام دستاویزات اپنے پاس رکھ لیے۔ مجھے یوں ہی نوکری دے دی گئی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک تھی کہ آنے سے پہلے میں جہاں بھی گیا تھا، میرے تمام دستاویز میرے پاس تھے۔
ہر کسی نے میری کامیابی دیکھی تھی، میرے تمام نمبر جو میں نے زندگی بھر میں ہمیشہ پہلے نمبر پر لیے تھے، وہ سب چیزیں رشوت کی دھول تلے دب چکی تھیں۔ اب ہر کوئی بس رشوت لیتا اور امیر لوگوں کو نوکریاں مل جاتی۔ مجھ جیسے غریب انسان ویسے ہی حالات کی چکی میں پستے رہتے۔ آج بھی مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ اس نے میرا تقریب پر خط تیار کروا لیا ہے اور کل سے ہی مجھے نوکری مل رہی ہے، میں تعجب میں رہ گیا۔ مجھ میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے میرے تمام دستاویز واپس کر دیے اور مجھ سے کہنے لگا، تم یوں کرنا کہ کل صبح سے ہی نوکری پر آ جانا، تم اس نوکری کے لیے چن لیے گئے ہو۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے اپنے آپ میں نہ سمایا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا جواب دوں۔ اس وقت تو میں نہ پوچھ سکا کہ آخر کس بنیاد پر ان لوگوں نے مجھے اس نوکری پر رکھا تھا۔ بہرحال میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی تو وہ یکدم سے خوش ہو گئی۔ میرے بچے بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے اور اب میرے دل میں بھی ایک احساس نے جنم لیا کہ میرے گھر سے غریبی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ آخر میرے ان پرانے کپڑوں اور پھٹے پرانے جوتوں کو دیکھ کر اس شخص نے مجھے کیسے نوکری پر رکھ لیا۔ یہی سوال مجھے کھائے جا رہا تھا۔ دوسرے روز جیسے ہی صبح ہوئی، میں صبح سویرے آفس جا پہنچا۔ آفس میں مجھے مینیجر نے تمام کام سکھا دیے۔ میں ویسے بھی کمپیوٹر میں بہت ماہر تھا، یہی وجہ تھی کہ کام سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں آئی اور میں خوشی خوشی اپنا کام کرنے لگا۔ ابھی مجھے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے باس کو آفس میں آتے دیکھا۔ ان کے استقبال کے لیے جس طرح سب کھڑے ہوئے اسی طرح میں بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آج بھی وہی پرانے جوتے پہن رکھے تھے جو میں کل ان کے سامنے پہن کر گیا تھا، لیکن اچانک مجھے شرمندگی نے آ گھیرا اور میں نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے دیکھتے ہوئے باس نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے اندر بلایا۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کے آفس تک جا پہنچا۔ ان سے کیسے بات کرتا اور کیا کہتا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے سامنے والی کرسی پر بٹھا دیا۔ میں بھی الجھن میں پڑ گیا۔ وہ اتنے خوش مزاجی سے ملے کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتے ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ ان کے اور میرے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی ہماری کوئی پہچان تھی، پھر باس میرے ساتھ اس طریقے سے بے تکلف کیوں ہو رہے تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ان کی باتوں کا میں ہاں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ تبھی انہوں نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کوئی مصیبت ہے کیا؟ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، آخر انہوں نے مجھے بغیر انٹرویو لیے، بغیر پوچھ گچھ کیے اور بغیر کوئی رشوت لیے نوکری پر کیسے رکھ لیا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈرتے ڈرتے جب میں نے پوچھا تو میرے منہ سے بس ایک ہی بات نکلی، سر میں اتنا غریب انسان ہوں کہ میرے کپڑے اور میرے جوتے دیکھ کر میری غریبی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے پاس کوئی پیسے موجود نہیں، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، اور ایسے میں نے بہت سی کمپنیاں دیکھیں، بہت سی کمپنیوں میں انٹرویو دیے، لیکن کسی نے مجھے نہیں رکھا، حالانکہ میری ڈگریاں، میری تعلیم بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے والد نے رکشہ چلا کر مجھے پڑھایا لکھایا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اس تعلیم نے میرا رتی بھر بھی ساتھ نہیں دیا۔ آج میں اتنا غریب ہوں لیکن میرے پاس ڈگریاں ہیں۔ ہر کسی نے میری ڈگری کو مسترد کیا اور ہر کسی نے رشوت کے نام پر امیر لوگوں کو ہی نوکریوں سے نوازا، لیکن آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے بغیر مجھ سے انٹرویو لیے، بغیر کوئی سوال پوچھے، بغیر میرے کپڑے اور جوتوں کو دیکھے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ حالانکہ آپ کے آفس میں اس وقت انٹرویو دینے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے جو کافی اچھی حیثیت سے تھے اور شاید کافی امیر بھی تھے۔ آپ لوگوں نے کیسے مجھے اس نوکری پر رکھ لیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں باس کو برا نہ لگ جائے۔ میری اس بات پر وہ مسکرانے لگے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ میری بات پر مسکرا رہے تھے، حالانکہ انہیں برا لگنا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کی باتیں اپنے ساتھی کے ساتھ کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کچھ باتیں کرنا شروع کی۔ وہ جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ مجھے حیرت کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں عبد الرحمن کا بیٹا ظہیر احمد ہوں۔ میرے والد بھی ایس سی پاس تھے۔ ان کے زمانے میں پڑھائی کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن میرے دادا نے انہیں پڑھایا۔ میرے دادا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اونچے عہدے پر پہنچیں، لیکن اس وقت لڑکوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں بس میٹرک تک ہی ایک اسکول تھا،
اس اسکول سے والد نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہیں شہر بھیج دیا گیا۔ شہر میں والد نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے بی ایس سی کرنا شروع کر دیا۔ ڈگری لینے کے بعد انہوں نے کئی چھوٹے موٹے کورس بھی کر رکھے تھے، لیکن ابھی والد نے اپنی پڑھائی پوری ہی کی تھی کہ دادا کی وفات ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو کے والد پر تمام خاندان کی ذمہ داریاں آ گئی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا لکھانا، گھر کے خرچ پورے کرنا، یہ سب کچھ والد کے سر پر آ پڑے۔ والد نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ اس وقت کی تمام کمپنیوں میں جا کر انٹرویو دیے، لیکن کسی نے بھی والد کو نوکری پر نہیں رکھا۔ آخرکار والد نے ایک رکشہ خریدا جس کی قسطیں وہ ہر ماہ چکاتے رہے۔ اس رکشے پر والد نے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے پہل تو زیادہ سواریاں نہیں ملا کرتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کا کام چلنے لگا اور پھر انہوں نے اسی کام کے ذریعے اپنے گھر کو پالنا شروع کر دیا۔ بہن بھائیوں کی تعلیم مکمل کروائی، ان کی شادیاں کرتیں اور پھر اس کے بعد خود شادی کر کے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بھلے ہی ہماری زندگی میں کافی مشکلات تھیں، لیکن ماں اور والد دونوں ہی سادہ تھے۔ ان کی سادگی بھری زندگی نے ہم سب کو بھی سادگی سے جینے پر مائل کیا، اور یوں ہم سب اپنی چھوٹی سی سادی سی زندگی میں نہایت خوش تھے۔ یہ چھوٹی سی زندگی تھی، نہ تو ہماری زیادہ خواہشیں تھیں اور نہ ہی ہمارے زیادہ اخراجات۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی کافی آرام سے گزر رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے، ہماری پڑھائی کے اخراجات اس سے بھی زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ والد کے سر پر ہمیشہ ہماری دیکھ بھال کی پریشانی رہتی تھی۔ ہم کچھ بڑے ہوئے تو ماں نے بھی والد کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا۔ ماں بھی ایک پڑھی لکھی عورت تھی، وہ اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دینا جانتی تھی۔ انہوں نے گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی وہ مشین اور کڑھائی کشیدہ کاری کرنا بھی جانتی تھی، اس لیے انہوں نے والد کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا۔ گھر میں کپڑے سلائی کرتی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور والد باہر رکشہ چلاتے۔ یوں گھر کا خرچہ چلنے لگا، لیکن بہنوں کی شادی کرنی تھی اور کافی ساری ذمہ داریاں تھیں جو ماں باپ کے سر پر موجود تھی۔ دونوں بہنوں کی شادیاں وہ بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ میں اکثر والد سے کہا کرتا تھا کہ آپ کی اتنی ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے، لیکن آپ کہیں جا کر نوکری کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو بڑی آسانی سے نوکری مل جائے گی۔ میری بات پر والد مسکرا دیتے اور کہتے، بیٹا، جب سر پر آتی ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے، اور تم کہتے ہو نا کہ مجھے نوکری بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ بیٹا، کبھی جا کر انہی کمپنیوں کی ٹھوکریں کھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ جب یہ ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ڈگریاں کس کام کی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوکری سے زیادہ بہتر اپنا کاروبار ہے۔ بھلے ہی کبھی میری مزدوری نہ لگے، کبھی میرا رکشہ نہ چلے اور مجھے کوئی سواری نہ ملے، مجھے اس میں کوئی اذیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب میں کہیں اپنے دستاویز لے کر جاتا ہوں اور سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہوں، تب مجھے اپنا ہاتھ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ تب یہ ڈگریاں میرے کسی کام کی نہیں لگتی۔ کمپنیوں والوں کی دھتکار ہمیشہ ایک برے لفظ کی طرح لگتی ہے۔ والد کی یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھیں اور میں خاموش ہو جاتا تھا۔ والد بھی مجھے اکثر یہی کہتے تھے کہ جب تمہیں ان باتوں کی سمجھ آئے گی تب تمہیں میری بات ٹھیک لگے گی، جب تک تم میری جگہ پر آؤ گے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے والد ہمیشہ غلط ہی لگتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اگر وہ کسی اچھی کمپنی میں نوکری کر لیتے تو ہماری زندگی اچھی ہو جاتی۔ اتنی ڈگریاں لے کر وہ معمولی سا رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ ہمارے گھر کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں۔ یوں ہی ایک دن روز چلتے چلتے نہ جانے والد کہاں سے آئے، اتنی جلدی میں تھے کہ گھر میں ماں سے کہنے لگے، جو ابھی تمہارے پاس جمع پونچی ہے وہ مجھے لا دو۔ میں حیران تھا، یہ والد کیا کہہ رہے تھے؟ میں اور ماں پوچھنے لگے، آخر ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ والد کہنے لگے، ارے کچھ ٹھیک نہیں، بہت ایمرجنسی میں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس کچھ پڑے ہیں تو مجھے دے دو۔ ماں اپنی تمام جمع پونجی اٹھا لائی۔ بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی، لیکن اب میں ہی بچتا تھا۔ میری تعلیم پر یہ پیسے لگائے جا رہے تھے، ابھی میری فیسیں بھی ادا کرنی تھیں، لیکن والد یہ پیسے کہاں لے جا رہے تھے؟ میں والد کو روکنے لگا، لیکن میرے والد میری بات پر نہیں رکے۔ وہ جلدی سے پیسے لے کر چلے گئے۔ پھر 2-3 دن تک وہ گھر واپس نہیں آئے۔ ماں سلائی کڑھائی کا کام کرتی رہی اور انہی پیسوں سے گھر کا گزر بسر چلتا رہا۔ والد کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب والد واپس آئے تو ان کے پاس رکشہ بھی موجود نہیں تھا۔
मुझे हैरत हो रही थी। मैं वालिद पर चल दौड़ा था। मैंने उन्हें बहुत गुस्सा किया। यहाँ तक कि माँ भी उनसे गुस्सा हुई और कहने लगी, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि आपको रिक्शा ही बेचना पड़ गया। वालिद खामोश थे और कुछ नहीं बता रहे थे। मैं नाराज़ होकर घर से चला गया। माँ भी उनसे नाराज़ होकर बैठ गई। वालिद भी कोई बात नहीं कर रहे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे वालिद मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं उनसे सख्त और बेदिल हो गया था। आखिरकार बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और कुछ माँ ने सिलाई कढ़ाई करके दिए। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फीस अदा कर दी। लेकिन अब यह हो चुका था कि वालिद बिल्कुल गायब हो चुके थे। वालिद का कुछ ठिकाना नहीं था। घर में कोहराम मच गया। वालिद कहीं से आते हुए एक हादसे में जान की बाजी हार चुके थे। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे घर में कोहराम मच गया। माँ तो वालिद के जाने का सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर सकी। वालिद की आखिरी रस्म के बाद हम भी बहुत परेशान और बीमार बीमार से रहने लगे। उनकी तो ज़िंदगी की कुल खुशियाँ ही वालिद थे। उन्होंने ज़िंदगी का हर दुख सुख वालिद के साथ देखा था। इन दोनों की जोड़ी बेशक शुबा बेहतरीन जोड़ी थी। कुछ अर्सा बाद माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैं अकेला रह गया था। लेकिन ये बात थी कि मेरी माँ जाने से पहले मेरी मंगनी अपनी दोस्त की बेटी से कर गई थी। जब माँ की वफ़ात हुई तो आंटी ने फ़ौरन ही रुखसती कर दी। उनका कहना था कि तुम्हारे घर में एक औरत का होना ज़रूरी है। तुम्हारी माँ चली गई है तो अब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। मैं भी खामोश हो गया और खामोशी से रुखसती कर ली। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी थी, हर दुख सुख में मेरा साथ देना जानती थी। यूँ लगता था जैसे वो माँ का ही एक साया हो। बहरहाल यूं ही दिन गुजरते गए। देखते ही देखते मेरे 2 बच्चे हो गए। लेकिन अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी। मैं अपनी तमाम तालीम मुकम्मल कर चुका था। कभी-कभी कहीं-कहीं कुछ ना कुछ छोटी-मोटी नौकरी मिल जाती थी, जैसे 1 महीने के लिए या 2 महीनों के लिए। इससे ज़्यादा मुझे कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिली। मैं मुस्तकिल तौर पर एक अच्छी नौकरी करना चाहता था, लेकिन अब तो वही छोटी-मोटी नौकरियां भी मेरे हाथ से जा चुकी थीं। अब तो घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। बच्चे भूख से रोते थे। बीवी बेबस हो जाती थी। माँ की तरह कभी-कभी वो भी कपड़े सिल लिया करती थी, लेकिन उसकी आंखों का मसला था। यही वजह थी कि मैंने उसे सिलाई का काम करने से मना कर रखा था। अब सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। कंपनियों में इंटरव्यू दे देकर भी मैं थक चुका था। हर जगह पर रिश्वत ही रिश्वत चल रही थी। आज मुझे वालिद की यह बात याद आती थी कि वो कहते थे कि ये डिग्रियां जब इंसान हासिल कर लेता है तो उनकी कोई कदर नहीं रह जाती। हम जब ये डिग्रियां लेकर कंपनियों में जाते हैं और वहाँ हमारी हिम्मत अफजाई नहीं होती, तो ये काम से लाख दर्जे बुरी लगती हैं। बस मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान भूखा रह ले, लेकिन अपना खुद का कारोबार करे। लेकिन जब जब मुझे वालिद का रिक्शा याद आता, मुझे वालिद पर गुस्सा आने लगता। मैं कहता था, जाते जाते वालिद सिर्फ एक काम तो कर ही जाते, और वो ये कि मेरे लिए रिक्शा ही छोड़ जाते। उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मुझे बस इस बात का दुख रहा था। लेकिन अब तकरीबन वालिद को गए हुए 8 साल गुजर चुके थे और अब जाकर कहीं अच्छी नौकरी की उम्मीद नजर आई थी। लेकिन यहाँ पर भी बहुत अमीर लोग थे। मुझे यूँ लगता था जैसे सिफारिश के ज़रिए ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के बॉस ने मुझे बगैर इंटरव्यू लिए ही नौकरी दे दी थी। आज दूसरे दिन ही मैं उनसे इस बारे में पूछ रहा था, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारे ये फटे जूते देखकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। लेकिन मुझे यूं लगा था जैसे तुम ये नौकरी डिजर्व करते हो। तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैं तुम्हें नौकरी दे सकता था। इसलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन जब तुम्हारे दस्तावेजात देखे तो दस्तावेज पर तुम्हारी तालीम लिखने की बजाय मैंने सिर्फ एक शख्स का नाम और उसकी फ़ोटोकॉपी देखी। वो शख्स मेरा मददगार था। तुम जानते हो, मैं आज से 5 साल पहले बहुत ही संगीन हालात में फंस चुका था, जब मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था और मैं ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। तब इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, अपने रिक्शे पर मुझे बिठाया और अस्पताल ले आया। मेरा एक्सीडेंट इतना खौफनाक हुआ था कि मेरे साथ टकराने वाले लोग पीछे हटकर भाग निकले थे, लेकिन तुम्हारे वालिद ने मौके पर आकर मुझे बचा लिया। मैं अस्पताल में काफ़ी अरसा गशी की हालत में रहा और मेरे सारे अखराजात उस शख्स ने उठाए, यहाँ तक कि उसने अपना एक रिक्शा भी बेच दिया। जब मैं होश में आया तो मेरी बीवी ने वो सब बताया। उसने उस शख्स से मुझे मिलवाया
میں نے اس شخص سے اتنی مدد کرنے کے بدلے میں کچھ مانگا تو وہ کہنے لگا، بس میرا ایک بیٹا ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اسے نوکری دے دیجیے گا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا، اور وہ مجھے الوداع کہہ کر نکلا ہی تھا کہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں اس حالت میں نہیں تھا کہ جاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ اس حادثے میں چل بسا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں اسے دیکھنے، اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ مارا مارا پھرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ ان 5 سالوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، یوں کہ کہیں اس کا بیٹا مل جائے، لیکن مجھے اس کا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ آخر کار نا امید ہو کر میں گھر واپس لوٹا، اور آج 1 سال بعد بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ انٹرویو کے لیے ایک اشتہار چھپوا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیٹا اس نوکری کے لیے میرے پاس آ جائے۔ اور تبھی سے میں آج تک انٹرویو لے رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک کبھی بھی اس شخص کی فوٹو کاپی اور اس کا نام دکھائی نہیں دیا، لیکن کل جب تم میرے پاس آئے تو اس شخص کی فوٹو کاپی اور نام مجھے دکھائی دیا۔ میں اپنے مددگار کو کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے میں نے اس کے کہنے پر تمہاری یہ نوکری پکی کر دی۔ جب تمہاری ڈگری دیکھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم میرے ادارے کے لیے مکمل طور پر موزوں ہو۔ تمہارے لیے یہ سارے کام تمہارے والد کر کے گئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں آج تک اپنے والد کو غلط سمجھتا رہا تھا، لیکن میرے والد تو میرے لیے بہت اچھا کر گئے تھے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ بھی نہ کرتے تو اس کا یہی کام کافی تھا کہ اس نے ایک انسان کی جان بچائی تھی۔ آنسو بہنے لگے۔ میں روتے روتے ہچکیوں سے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے بیٹھ گیا۔ باس میری طرف بڑھے اور مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے والد یاد آ گئے ہوں گے، لیکن میں نے انہیں کہا، نہیں سر، مجھے اپنے والد یاد نہیں بلکہ ان کے ساتھ کیا گیا میرا وہ تمام رویہ یاد آ گیا ہے۔ جب انہوں نے رکشہ بیچ دیا تھا تب میں نے انہیں بہت کچھ سنایا تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے والد کہیں نہیں ملے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرے لیے کچھ کر کر رہیں گے۔ آج جو میں فاقے کاٹ رہا ہوں وہ میرے والد کی وجہ سے ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا۔ میرے والد نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کسی انسان کی جان تو بچائی تھی۔ میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا تو سر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، دیکھو، تمہارے رونے سے تمہارے والد کی تکلیف ہوگی، اور تم کون سی حقیقت جانتے ہو؟ اگر تم حقیقت جانتے تو کبھی اپنے والد کے لیے یہ باتیں نہ کہتے جو تم ابھی مجھے بتا رہے ہو۔ تم ہمت رکھو اور خود بھی اپنے والد جیسے بنو۔ آج کے بعد تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گا۔ تمہارے گھر میں جو راشن ڈلوانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو، میں اپنے نوکر کے ہاتھوں تمہارے گھر راشن بھجوا دوں گا۔ اور ہاں، آج کے بعد اپنے والد کے بارے میں ایسا مت سوچنا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں آیا اور روتے ہوئے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ وہ مجھے میری اس بے ادبی کے لیے معاف کر دے۔ میں نے اپنے والد کی شان میں بے ادبی کی تھی، لیکن میرے والد تو اس دنیا کے سب سے بڑے والد تھے، جنہوں نے ایک انسان کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ اس شخص کے لیے اپنا گھر بھی بیچ دیتے تو بھی مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ ہوتی، اور نہ ہی میں ان کے بارے میں کچھ کہتا۔ وہ اپنی نیکی کو راز رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ بے شک والدین کو ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے۔ اپنے آخری وقت میں بھی انہیں میں ہی یاد رہا، تبھی تو انہوں نے سر سے میرے لیے بات کی تھی، ورنہ آج سر مجھے کہاں ڈھونڈ پاتے۔ یہ پشیمانی مجھے ہمیشہ رہے گی کہ میں نے اپنے باپ کو غلط سمجھا، لیکن اب اطمینان ہے کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہوئے بغیر ہی گئے تھے۔ انہوں نے میری تمام غلطیاں معاف کر دی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں میری غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے۔ اب آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر گزار ہوں، اس نے میرے حالات بہت بدل دیے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے والد چلے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میرے جانے کے بعد بھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، تم یوں کبھی مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ارد گرد گھومتی رہیں گی، اور میرا سایہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت تو مجھے ان کا یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب مجھے ہر گھڑی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ والد میرے ساتھ ہیں، انہیں کی بدولت تو مجھے یہ نوکری ملی ہے،
بے شک ایک باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے گھنا درخت ہی رہتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد بھی انسان اس کے سائے کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، جس طرح میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ ہر کسی کے والدین کی حفاظت کرے اور ہر کسی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔